صدقہ فطر دراصل رمضان المبارک کے روزوں کا صدقہ ہے تاکہ لغو اور بیہودہ کاموں سے روزے کی طہارت ہو جائے، اور ساتھ ہی غریبوں نداروں کی عید کا سامان بھی انہیں میسر آ جائے اور روزوں سے حاصل ہونے والی نعمتوں کا شکرانہ بھی ادا ہو جائے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو تمہارے مالدار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں پاک فرما دے گا، اور جو تمہارے غریب ہیں تو اللہ انہیں اس سے بھی زیادہ دے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر ادا کرنے میں 3 فضیلتیں ہیں۔ پہلا، روزے کا قبول ہونا، دوسری فضیلت سکرات موت میں آسانی، اور تیسری عذاب قبر سے نجات ہے۔ صدقہ فطر رمضان کے روزے جب فرض ہوئے تو اسی سال عید سے 2 دن پہلے صدقہ فطر کا حکم دیا گیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزوں کو لغو اور بے حیائی کی بات سے پاک کرنے کے لیے اور مسکینوں کو کھلانے کے لیے صدقہ فطر مقرر فرمایا۔ صدقہ فطر دینا واجب ہے۔ صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں پر صدقہ فطر مقرر کیا۔ صدقہ فطر ہر اس آزاد مسلمان پر واجب ہے جو مالک نصاب ہو اور اس کا نصاب حاجت اصلیہ سے فارغ ہو۔ عید کے دن صبح صادق طلوع ہوتے ہی صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ صدقہ فطر کی ادائیگی کی شرائط یہ ہیں کہ صدقہ فطر میں بھی نیت کی جائے اور مسلمان فقیر کو مال کا مالک بنا دے۔ نابالغ اگر صاحب نصاب ہو تو اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہو اس کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب نہیں ہے۔ اسی طرح صدقہ فطر گھر کے تمام ہی افراد کی طرف سے ادا کرنا چاہیے، چاہے بالغ ہوں یا چاہے نابالغ ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صدقہ فطر کس کو ادا کیا جائے؟ جن لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے انہی لوگوں کو صدقہ فطر بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ صدقہ فطر دینا افضل یہ ہے کہ انسان اپنی حیثیت کے مطابق ادا کرے۔